سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے خبر ملی کہ وہ میٹنگ بلائی گئی ہے. اب وہ کب ہوگی اور جو فیوز و برکات سمیٹ رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے, کیسے ہو گیا ہے, کس نے کیا ہے. میرا تو ویسے دل کر رہا تھا جب مجھے یہ خبر ملی تھی تو میں ان سے پوچھوں کہ یہ کس کو سنا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بنگلہ نمبر 29 غالباً یہی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس سے 1 گھنٹہ پہلے یہ اطلاع ملی کہ اس وقت جڑواں شہروں میں سے ایک شہر یعنی کہ اسلام آباد اور راول پنڈی, یہ جڑواں شہر ان کو کہا جاتا ہے, ان جڑواں شہروں میں سے ایک شہر کے اندر ایک بڑی ہائی فائی, بڑی کلوز, جس کو کہتے ہیں نا کلوز گروپ جو ہوتا ہے یا کلوز سرکٹ ہوتا ہے, وہ والی میٹنگ چل رہی ہے. اور اس میٹنگ کو بلانے کے لیے کچھ ایونٹس جو ہیں وہ منسوخ کرنا پڑے, کچھ مصروفیات پاکستان کی کچھ اہم شخصیات کو ادھر ادھر کرنی پڑی یہ میٹنگ بلانے کے لیے. یہ میٹنگ کیوں بلائی گئی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ میٹنگ کل سینٹ میں جو ایک دم سے قرارداد آئی تھی اس کے اوپر بلائی گئی ہے, اور یہ جاننے کے لیے بلائی گئی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر کیا تماشا چل رہا ہے, کون تماشا لگانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ میٹنگ جو ہے یہ اس کا تعین کرے گی کہ یہ جنہوں نے کوئی 10-12 جتنے بھی سینیٹرز تھے یہ اچانک سے نمودار کس طرح ہوئے, کس کے اشارے کے اوپر ہوئے, کس کے کہنے کے اوپر ہوئے, اور یہ کون سا جو ہے وہ گروپ جو ایکٹیو تھا اس نے یہ والا کام کیا ہے. کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہیرارکی ہے اس میں بھی حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ کہاں سے ہوا ہے, کیسے ہو گیا ہے, کس نے کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ان کا جو ماضی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے ماضی کی طرف بڑا کھلا ڈلا اشارہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی شادی کے اوپر کیا تھا, بلکہ سوال کیا تھا کہ فیض حمید تو چلا گیا اب تو کیا کرے گا. تو انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ جی کہ فیض تو چلا گیا, آپ تو ہیں. تو یہ جو آپ تو ہیں یہ ہے اصل بات, آپ تو ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں علامتی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی علامتی بات کہی تھی یا انہوں نے بھی علامتی بات کی تھی کہ طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہوتے ہوئے صادق سنجرانی صاحب جیسی شخصیات کو کیا ٹینشن. اور یہ جو پورے کا پورا گروپ ہے جو اس کا محرک بنا, جو اس کا مطلب وہ جس نے قرارداد پاس کی, اور جمعہ تھا کل, اور جمعہ تک یا بریک تک جو ہے اب جو قراردادیں پاس کرتے ہیں جو پارلیمانی رول آف بزنس ہیں ان میں اس طرح ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ایک دم سے کچھ ہو تو پھر بڑا کہہ لیں کہ پتہ ہوتا ہے, پوری پارلیمنٹ کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ وزیر اعظم کی خواہش ہے یا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے, وزیر اعظم کو لائز آن کیا گیا ہے, وزیر اعظم کے ساتھ کنسلٹ کیا گیا ہے کہ یہ والا کام ہونا چاہیے, اس مسئلے کے اوپر یہ قانون آنا چاہیے, فوری ٹیبل ہونا چاہیے. اب یہ ایک پورا پروسیجر ہے, تو وہ پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر یہ جو چور دروازہ استعمال کیا گیا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر, یہ اس کی چابی کس کے پاس تھی. سوال یہ ہے سر, ان سب باپ پارٹی والوں کے جو امام ہیں وہ ہیں سینٹ کے اندر جناب صادق سنجرانی صاحب. اب صادق سنجرانی صاحب نے یہ اپنی منشا کے اوپر کیا ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا صادق سنجرانی صاحب جیسی شخصیات ہوں اور پھر جو دلاور جو خان صاحب ہیں ان جیسے جو سینیٹر جو پچھلے دور میں اربوں روپے دے کے سینیٹر بنتے تھے, اور پھر وہ بزنس اپنا بیسیکلی یہ بزنس مین لوگ تھے. اور فیض حمید صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے یا ان کی پارٹی کا ٹکٹ دلوا دیتے تھے, پیسے کچھ پارٹی کو چلے جاتے تھے, کچھ ادھر چلے جاتے تھے, کچھ ان کی جیب میں آ جاتے تھے. اور یہ سیٹھ لوگ جو ہیں کچھ کنسٹرکشن سے, کچھ تمباکو انڈسٹری سے, اس طرح کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے, اور ان کے پرسنل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سینٹ کی رکنیت حاصل کرتے ہیں بھاری معاوضے کے عوض. تو یہ بھی کلچر جو ہے یہ بھی فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کے گٹھ جوڑ نے پاکستان کے اندر پیدا کیا. اور جنرل فیض حمید صاحب کی ان حرکتوں کے اوپر آنکھیں جنہوں نے بند کیے رکھی ان کا نام جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھا. تو یہ موضوع بحث نہیں ہے, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ دے کے آتے ہیں, اپنا ذاتی مفاد کو عزیز رکھتے ہیں اور اپنے کاروبار کو عزیز رکھتے ہیں, اور پاکستان کی بڑی شخصیات, طاقتور شخصیات کے ساتھ
بنا کے رکھتے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر عمل کرتے ہیں. اب یہ جو میٹنگ کال کی گئی ہے جو اسلام آباد کے جڑواں شہر نہیں اسلام آباد نہیں پاکستان کے 2 جڑواں شہر یا جڑواں شہر میں سے ایک شہر میں یہ میٹنگ یعنی اب سے 1 گھنٹہ پہلے مجھے خبر ملی کہ وہ میٹنگ بلائی گئی ہے. اب وہ کب ہوگی, کب تک وہ رزلٹ آئے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہو, یا ہو سکتا ہے جب تک یہ آپ تک ولاگ پہنچے, یہ گفتگو پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ وہ میٹنگ ختم ہو گئی ہو. تو اس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ جو اسلام آباد میں ہوائیں جو یا اطلاعیں جو آ رہی ہیں کہ یہ کسی کا بڑے چھوٹے لیول کے اوپر کوئی اپنا کوئی ایڈونچر تھا. ادروائز جو ہے نا اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ جو لینگویج یوز کر رہے ہیں, وہ جو باتیں جو انہوں نے جو سٹائل اپنایا ہے, اور پھر جس طرح فوری رد عمل آیا ہے. مثال کے طور کے اوپر میرا تو ویسے دل کر رہا تھا جب مجھے یہ خبر ملی تھی تو میں ان سے پوچھوں کہ یہ کس کو سنا رہے ہیں, کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی کہ اقوام متحدہ کی یا کسی اور سے بھی جو ہے, یا میں ایگزیکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چاہے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC بھی قرارداد منظور کیوں نہ کرنے, الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. سر ایڈا انقلابی جو ہے نا یہ طرز عمل, اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم باروں نہیں آئی. یہ وہ پنجابی کے ایک شاعر گزرے ہیں تو وہ ان کا ہے کہ ٹیم باروں نہیں آئی, وہ ایک شعر ہے, میں اس کا ایک مصرع جو ہے وہ مناسب نہیں ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. تو بس جو پنجابی اور اس شاعر کو جو گجراتی شاعر ہیں ان کو جو جانتے ہیں وہ اس مصرے کو مکمل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو اپنا مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس قرارداد کے آگے اور پیچھے کوئی بھی ہو الیکشن 8 فروری میں ہوں گے. یہ جو جذبہ ہے, یہ جو جنون ہے, یہ جو استقامت ہے, یہ جو لہجے کی جو ہے وہ جس کو کیا کہیں گے کہ کھنک ہے, یہ جو دھاڑ ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو قرارداد تھی یہ بہت کسی نچلے لیول کے اوپر پتہ نہیں کس نے کہ یہ مس کنسیو کیا ہے کوئی میسج, یا کسی نے کوئی اپنی کوئی تگڑم لڑانے کی کوشش کی ہے, یا کیا معاملہ ہے. لیکن ان کو یہ فی الوقت جو ہے وہ شاید کسی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. یعنی کہ یہ بھی اسی میٹنگ کی اطلاع جو مجھے ملی ہے, اس اطلاع کو پانے کے بعد ذرا یہ معاملات جو ہیں کہ وہ جو پڑتال ٹائپ نہیں ہوتی کہ یار کس طرح ہو گیا, تو ایک یہ بھی پاکستان جیسے ملکوں میں اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں. تو لیکن میں ویسے سوال کر رہا تھا کہ یہ کس کو سنا رہے ہیں کہ جناب کہ یہ والا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ جن کو بھی سنا رہے ہیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ سموتھ نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس کسی نہ کسی لیول کے اوپر آتی ہے جو کہ آئی ہے. تو ابھی کچھ لوگ جو دوست ہیں جو باخبر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 11 تاریخ بڑی اہم ہے. 11 تاریخ کیوں اہم ہے یہ سوال ظاہر ہے کہ اس کا میں نے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے, تو مجھے تو فوری طور پر اس کا کوئی جواب نہیں ملا. یعنی کہ یہ میں دوسری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, لیکن پاکستان کے اندر جن کے ناک تھوڑے سے باریک ہیں, جن کی سونگھنے کی حس تیز ہے, جن کے پاس جو ہے وہ اہم حلقوں کی جو خبر ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 تاریخ جو ہے وہ بڑی اہم ہے. تو میں نے اپنے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی, ادھر ادھر پتہ کرنے کی کوشش کی, تو ابھی تک تو اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں. ایک اور بڑی مزے کی سچویشن جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اچانک سے ان کے لہجے میں ایک اطمینان سا آ گیا ہے, اور جو بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ لاڈلا نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے, اور جو فیوز و برکات سمیٹ رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میرے ایک دوست نے میری اس جانب توجہ کروائی ہے, وہی نا صحافی دوست ہے تو وہ ذرا متحرک ذہن ہے. انہوں نے کہا کہ 4 اضلاع جہاں سے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ملتا ہے وہ ان میں سے ایک جیکب آباد ہے, اس میں سے سمرو, شکارپور سے مہر, سانگڑ سے میر پور خاص, سانگڑ میر پور خاص سے جنیجو, بدین سے مرزا فیملی. یہ جو
ہے نا بدین سے مرزا فیملی اور ان کے دونوں بیٹوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. فائدہ کس کو ہوا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو. 2018 اور 2013 میں پیپلز پارٹی کو یہاں سے شکست ہوئی تھی. شکارپور کے کیپٹن شہر یار مہر جو پہلے کاف لیگ میں تھے، آپ کو یاد ہوگا، پھر جی ڈی اے میں شامل ہوئے، اب پیپلز پارٹی میں شمولیت وہ اختیار کر کے قومی اسمبلی کا ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے لے چکے ہیں. سارے اکو سبحان اللہ کی ہو رہے ہیں. اب یہ جو شہر یار صاحب ہیں یہ کس کے کہنے کے اوپر پیپلز پارٹی کے اندر آئے ہیں؟ تو یہ جو اشارے مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹائم دیا تھا وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلنا شروع کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور کہا تھا کہ ہم نے صدر زرداری کو موقع دیا ہے وہ بات کر لیں. بھی کن سے بات کرنی تھی؟ انہی سے بات کرنی تھی جن کے یہ شگرد ہیں اور یہ والے ہاں کھوں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھیج رہے ہیں. پھر کہ ادھر جنوبی پنجاب میں بھی نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اگرچہ وہ بہت کوئی نامی گرامی نہیں لیکن جیسے بھی ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. اب شکارپور کی قومی اور صوبائی دونوں نشستیں یہ باپ یعنی کہ غوث بخش مہر اور بیٹا جو ہے وہ جیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم جو ہے وہ ملے گا، 100% ملے گا. تو اسی طرح جو جنیجو صاحب ہیں جو آپ یوں سمجھیں کہ مجھے وہ مرحوم محمد خان جنیجو صاحب یاد آ گئے تھے ان کا نام سنتے ہی. تو ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے جو ہے نا فائدہ مل رہا ہے. آخری بات جو ہے چلیں فائدہ مل رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ کل ہم نے بیٹھک میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ وہ نہ ہو کہ اس کو ٹرین کے انتظار میں بیٹھی رہ جائے، کیونکہ وہ جو باتیں کرتے تھے سمجھتے تھے کہ جی کہ کہتے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے تو وہ گل کتے ہور نہ ہوئی ہوئے. یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جو جاگتے ذہن ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو اصل میں سب سے پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ ہے پاکستان کی ایک اور طرح کی بدقسمتی یا کچھ لوگوں کی خوش فہمی. طیبہ گل جو ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے یا وزیر اعظم ہاؤس میں قید رہی تھیں کیونکہ وہ ان کو جو منظور یہ تھا کہ وہ کسی طرح بلیک میل کریں جسٹس جاوید اقبال کو، چیئرمین نیب کو، کیونکہ چیئرمین نیب نے ایک انٹرویو دیا تھا کہ نیب تو ساری طرف ڈنڈا چلائے گی. پھر وہ طیبہ گل جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین صاحب کا ذرا کردار جو ہے وہ اچھا خاصا ڈھیلا ہے، تو وہ سرتا پا چومنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ معاف کرے کہ کسی نے کہا تھا کہ جی کہ ان کو کوئی بتا دے کہ سامنے جو کنواں آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایک لڑکی ہے اور شراب کی بوتل ہے، تو یہ کسی سیڑھی کا انتظار کیے بغیر چھلانگ لگا دیں گے اس میں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ ان کی عمومی شہرت ہے. تو ان کو وہ طیبہ گل جو ہے اس کو ہراساں جو بھی کیا گیا تھا تو انہوں نے وہ ویڈیو بنا لی تھی. پھر اس ویڈیو کا غلط استعمال اس طرح سے ہوا کہ اس وقت کی گورنمنٹ یعنی کہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں چل سکا ماں سوائے ان کے جن کو رگڑا عمران خان صاحب دینا چاہتے تھے. تو طیبہ گل وزیر اعظم ہاؤس سے بھی نا امید، عدلیہ سے بھی بیچاری پریشان. اب وہ خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلق جو خواتین محتسب ایک ادارہ ہے وہاں پہ گئی ہیں اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ جی کہ ان کے ساتھ میں پتہ نہیں وہ الفاظ کہوں نہ کہوں کہ لیکن ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، درندگی کا ان کے ساتھ مظاہرہ کیا اور پھر ویڈیو بھی بنا لی اور انہوں نے نام لیے ہیں. طیبہ گل نے نام لیے ہیں، وہ میں نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو جناب علی اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ پہلے تو جاوید اقبال صاحب نے جو کچھ انہوں نے کیا اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے انہوں نے بلیک میل کیا فلاں فلاں اور شہزاد سلیم نے میرے خلاف مقدمہ بنایا اور مجھے گرفتار کر کے لاہور میں رکھا گیا. میرے ساتھ وہاں پر اجتماعی زیادتی انہوں نے کی اور عمران ڈوگر اور نیب کے دیگر افسران جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ والی حرکت کی اور اس کی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے اور کہا میرے شوہر کو کہ اگر تم نے خاموشی اختیار نہ کی تو یہ ویڈیو ہم وائرل کر دیں گے. تو یعنی ان کی کارروائی کی درخواست ہے کہ جاوید اقبال، شہزاد سلیم، عمران ڈوگر اور دیگر کے خلاف ان کو وہ انصاف دیا جائے. تو 16 جنوری کو ان کو جو ہے محتسب جو خاتون محتسب ہیں انہوں نے یعنی محتسب برائے خواتین اس کی جو سربراہ ہیں انہوں نے جاوید اقبال صاحب کو طلب کر لیا ہے. تو
جاوید اقبال صاحب کو طلب کر لیا. اب آپ جو یہ خاتون ہیں جو محتسب ہیں, محترمہ فوزیہ وقار صاحب کی سادگی کو سلام کہیے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کا میں نے میرا خیال 2 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں بنگلہ نمبر 29 غالباً یہی تھا کہ اس میں وہ کس طرح ان کے پاس ہے, ان کو دلوایا کس نے تھا, وہ انٹائٹلڈ نہیں ہیں. 2 وہ کمیشنوں کے سربراہ, چیئرمین نیب بھی رہے, وہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ بھی ہیں, 3 تنخواہیں اور 3 وہ لیتے رہے ہیں پینشنز. اور جو خسرا تھا ان کا, یعنی ہاتھ سے جو نکل رہا تھا بنگلہ منسٹر انکلیو میں, کہ جہاں پر صرف وزراء رہ سکتے ہیں, وفاقی کابینہ کے جو ارکان ہیں, اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بنوایا کس نے. تو یہ ان کی سادگی ہے کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو طلب کر لیں گی اور وہ آ بھی جائیں گے اور پھر یہ ان کو سزا بھی دے لیں گی. یہ پاکستان ہے, یہاں پر ایسے نہیں ہوتا. یہاں پر تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک قرارداد اچانک سے کیسے آ گئی, اور اس قرارداد کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے. پھر اس قرارداد کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک اور قرارداد لانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ خیر جمع ہو گئی ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایک حیرت کدہ ہے. اس حیرت کدے میں اسی طرح کے حیرت انگیز جو ہیں وہ مظاہر ہوتے رہتے ہیں, اور یہ ہوتے رہیں گے جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پوری قوت کے ساتھ قانون نافذ کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گی, پاکستان کے طاقتور لوگوں کو قانون کے شکنجے میں نہیں لائے گی, تب تک کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح ہی چلتا رہے گا. لوگ بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ کہ نہیں کیتا. قانون کا کوئی خوف ہی کوئی نہیں. قانون کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. اب اگر کسی کے کہنے کے اوپر یہ جو سنجرانی صاحب اور دوسرے تیسرے نے جو تحریک پیش کی قرارداد, اگر ان کا پتہ چل جائے اور ان کو سزا دے دی جائے اور پبلک کر دی جائے تو آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا. لیکن ایسے کچھ نہیں ہونا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.